السلام علیکم، اردو ہارر سٹوری میں خوش آمدید۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی پراسرار واقعہ پیش آیا ہو تو آپ اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر میں اپنا واقعہ بذریعہ ای میل یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ ہم آپ کے نام کے ساتھ اس واقعے کو پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ چلہ۔ اس سچی دلچسپ کہانی کے راوی ایک بزرگ شخص شاہد عباسی ہیں۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 100 سال کے قریب ہے۔ اس پیرانہ سالی میں بھی ان کی قوت یادداشت، سماعت گویائی وغیرہ قابل رشک ہے۔ راجہ شاہد عباسی نے اپنی زندگی میں بیتا پراسرار واقعہ یوں سنایا۔ تقسیم 1947 سے قبل ہندوستان کے چھوٹے شہر فیروز آباد کے علاقہ چوری ولان کے محلے کرشن داس میں رہا کرتا تھا۔ میرا باپ جو ایک انگریز مجسٹریٹ مسٹر جارج ریمنڈ کی کوٹھی میں خدمت گزار چپڑاسی کی نوکری کیا کرتا تھا۔ اگرچہ ہمارا اپنا گھر تھا، لیکن جارج ریمنڈ مجسٹریٹ نے اپنے بنگلے کے پچھواڑے میں ابا کو رہنے ایک 3 کمرے پر مشتمل کوارٹر الاٹ کر دیا تھا۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ ابا اور اس کے دیگر ملازمین اس کے قریب رہیں اور وہ چھٹی کر کے اپنی فیملی کے پاس نہ جائیں، وہ اپنا زیادہ وقت ڈیوٹی پر صرف کریں۔ ابا نے اپنا ذاتی گھر ایک ہندو کو کرائے پر دیا اور وہ ہماری پوری فیملی کو لے کر مجسٹریٹ جارج ریمنڈ کے ہمارے الاٹ شدہ کوارٹر میں آ گئے۔ ہمارے کوارٹر کے ساتھ مزید 4 چھوٹے بڑے کوارٹرز تھے۔ ان میں مجسٹریٹ کا باورچی برائن سنگھ، بھنگی وجے کمار، خدمتگار، چھوٹے موٹے کام کرنے والا شیر خان، یہ تینوں اکٹھے ایک کوارٹر میں رہتے تھے، جبکہ تیسرے کوارٹر میں بلو نامی عورت اور اس کی فیملی رہتی تھی۔ یہ عورت مجسٹریٹ کے بنگلے کے اندر کام کرتی تھی۔ یہاں یہ بتلانا ضروری ہے کہ ہماری فیملی میں میرے علاوہ میرا بھائی انور، بہن نازو اور میرے ماں باپ شامل تھے۔ ہمارا اس بنگلے کے کوارٹر میں شروع سے ہی دل لگ گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنگلہ اور اس کے ارد گرد کے نوکروں کے بچے مجسٹریٹ کے بنگلے کے پچھواڑے والے خالی گراؤنڈ میں آ کر سارا دن کھیلا کرتے تھے۔ ان بچوں میں ہم بھی اپنے ہم عمر بچوں میں شامل ہو کر خوب ہلا گلا کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں پڑھائی کا کوئی رجحان نہ تھا، اس لیے عام ہندوستانی لوگ اپنے بچوں کو اپنے اپنے مذاہب کے مطابق گھروں، مندروں، مسجدوں، گردواروں میں ہی مذہبی تعلیم دلوایا کرتے تھے۔ ہمارے کوارٹر میں ایک حافظ نذیر مولوی صاحب ہم بچوں کو قرآنی اسلامی تعلیمات، عبادات، کلمے، نماز وغیرہ سکھلاتے پڑھانے آتے تھے۔ ہمارے کوارٹر میں ایک قریبی بنگلے کا بچہ عطا اللہ بھی آتا تھا۔ وہ ڈپٹی کمشنر آگرہ مسٹر نچل کے ملازم کا بیٹا تھا۔ اس کا باپ غالباً مالی تھا۔ ذہنی طور پر اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا شوق اور عادی تھا۔ وہ مجھ سے 4 سال بڑا تھا۔ وہ 5 وقتہ نماز پڑھتا، روزے رکھتا اور ہر وقت بڑی سی تسبیح اپنے ہاتھوں میں رکھتا تھا۔ وہ ہمارے کوارٹر میں آ کر حافظ نوید صاحب سے طرح طرح کے اسلامی تعلیمات کے مسائل اصولی پوچھتا اور اسے ایک کاغذ پر لکھ لیتا تھا۔ وہ ہم بچوں کو باقاعدگی سے نماز پڑھنے کی تلقین کرتا تھا۔ سچی بات ہے، میرا اور مسلمان بچوں کی طرح باقاعدگی سے نماز روزے رکھنے کا زیادہ رجحان نہ تھا۔ ہم صرف جمعہ یا عید وغیرہ کی نماز پڑھتے یا رمضان میں اکا دکا روزہ رکھ لیتے تھے۔ ارد گرد کے کوارٹروں میں رہنے والے انگریزی آفیسر کے نوکروں کے کئی بچے کوارٹروں میں جمع رہتے تھے۔ اس زمانے میں گھروں میں ہی کھانے پینے وغیرہ کی چیزیں بنتی تھیں، جیسے پکوڑے، چھولا چاٹ، گول گپے وغیرہ تفریح کا اہم کردار ادا کرتے تھے۔ سستا زمانہ تھا، غریب سے غریب فیملیاں ان کا خرچہ برداشت کر لیتی تھیں۔ میری ماں اور بلو بڑھیا اور برائن سنگھ خصوصاً اپنے اپنے کوارٹروں میں آلو چھولے گول گپے بنا کر لاتی تھی۔ اسے چھوٹے بڑے سب مل کر شوق سے کھاتے تھے۔ اس زمانے میں مذاہب کے لوگوں کے درمیان خوب بھائی چارہ تھا۔ مجسٹریٹ جارج ریمنڈ کے 2 بچے تھے۔ لڑکا پیٹرو ڈیکل، عمر 6 سال اور بیٹی لوسی تھی، اس کی عمر 4 سال کی تھی۔ وہ دونوں کبھی کبھار ہم نوکروں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے آ جاتے تھے۔ ان کی ماں یعنی مجسٹریٹ کی بیوی آدھا پونا گھنٹے انہیں ہم دیسی بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیتی تھی، لیکن ان کی جانب سے یہ ہدایات ملتی کہ ان بچوں کو دوران کھیل کبھی کھٹی میٹھی کوئی چیز نہیں دینی، ان کے کپڑوں کا خاص خیال رکھنا ہے
اور وہ بچے دراصل بہت صاف ستھرے رہتے تھے۔ ان کے کپڑے انگلینڈ جرمنی سے آتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک بڑے مالدار اعلیٰ برٹش آفیسر مجسٹریٹ کے نازک مزاج بچے تھے۔ یہ دونوں گورے بچے ہم دیسی بچوں کے ساتھ مل کر خوب کھیلتے، ہلکی پھلکی مستیاں شرارتیں کرتے تھے۔ وہ عطا اللہ اور میرے ساتھ زیادہ ہی انسیت محبت کرتے تھے۔ بالخصوص لوسی مجھ سے بہت لگاؤ رکھتی تھی اور گویا بچہ پیٹروڈیکل عطا اللہ کی گود سے چمٹا رہتا تھا۔ عطا اللہ چپکے چپکے اس کی ماں کے منع کرنے کے باوجود اسے بازار سے ٹافی وغیرہ لے کر دیتا تھا، اور بعض دفعہ وہ اسے مٹی لکڑی کے بنے ہوئے کھلونے بھی دے دیتا تھا۔ ٹافیوں کا تو مجسٹریٹ کی بیوی کو علم نہ تھا، جبکہ کھلونوں کا اسے پتہ تھا، لیکن وہ اس پر زیادہ تنقید نہیں کرتی تھی۔ وہ کبھی کبھار ہم دیسی نوکروں کے کوارٹروں میں آتی اور ہم بچوں کو زمانے کے لحاظ سے اچھے خاصے مہنگے تحفے، نئے کپڑے، جوتے اور پیسے بھی دیتی اور مالی مدد بھی کرتی تھی۔ وہ کسی حد تک سادی رحم دل ملنسار عورت تھی، جبکہ اس کا شوہر مجسٹریٹ جارج ریمنڈ عادتاً مزاجتاً اس سے مختلف تھا۔ کڑوے مزاج اور سخت لہجہ اکڑا ہوا شخص، وہ گورا مجسٹریٹ ہونے کے ناطے اپنی فطرت میں اکڑا رہتا تھا۔ وہ گھر میں بھی بڑے رعب میں رہتا تھا۔ وہ کسی سے زیادہ بات نہ کرتا۔ ہم دیسی لوگ اس کے رعب و دبدبے سے بڑے ڈرتے تھے۔ اس کی گوری بیوی بھی اس سے سہمی ڈری سی رہتی تھی۔ البتہ جارج ریمنڈ اپنے دونوں بچوں سے بہت پیار کرتا تھا، بالخصوص اپنے بیٹے ڈیگل سے بہت کھیلتا کودتا، گود میں ٹہلاتا، اس کے ساتھ شام تک اپنا وقت گزارتا۔ جب اس کے دفتر سے چھٹی کا وقت قریب آتا، 10-15 منٹ پہلے ہم نوکروں کے تمام بچے اپنے اپنے کوارٹروں میں اس طرح چلے جاتے جیسے کوئی بلی چوہوں کے بچے بل میں گھس گئے ہوں۔ وہ ہم نوکروں کے بچوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ ادھر عطا اللہ اپنے حلیے لباس اتوار کے لحاظ سے بہت بدل گیا تھا۔ ہمیشہ اسلامی دعاؤں نمازوں کی بات کرتا تھا۔ وہ ہر وقت ہمیں نماز کی تلقین کرتا تھا۔ ہم شرما شرمی کے ساتھ نماز پڑھنے چلے جاتے تھے۔ ادھر ہمارا قرآن پڑھانے والا مولوی نذیر اس کے ساتھ رہتا تھا۔ الغرض اس کے ساتھ بہت دوستی تھی۔ وہ ہر جگہ اکٹھے رہتے تھے۔ ایک دن بڑھیا بلو ہمارے گھر آئی۔ وہ بڑی گھبرائی ہوئی حالت میں اماں سے چپکے سے بولی، نازو کی ماں، میں نے آج اپنی آنکھوں سے بڑا ناقابل یقین دل دہلانے والا منظر دیکھا ہے۔ میری ماں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تو آرام سے بیٹھ، پہلے پانی پی اور پھر آرام سے وہ بتلا جو تو نے دیکھا ہے۔ اس نے پانی پینے کے بعد اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، ہائے رام، یہ میں نے کیا دیکھ لیا؟ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، ارے شاہد، ذرا میرے ہاتھ میں چٹکی کاٹ۔ میں نے تجسس سے پوچھا کہ میں آپ کو کیوں چٹکی کاٹوں؟ وہ بولی، میں اس بات کا یقین کرنا چاہتی ہوں کہ کیا میں گہری نیند میں سوتے ہوئے کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ نہیں خالہ، تم اس وقت مکمل ہوش میں ہو اور جاگ رہی ہو۔ میں تمہیں چٹکی کیوں کاٹوں؟ آپ تو میری بڑی ہو۔ اماں نے بلو کو کہا کہ کیوں پہلیاں بجھوا رہی ہو؟ تم جو بات مجھ سے کہنا چاہتی ہو کرو۔ بلو نے اماں کو کہا کہ تو میرے قریب آ۔ اماں کو بلو نے رام رام توبہ توبہ کرتے کرتے بتایا کہ آج صبح میں گوری میم صاحبہ کے پاس بنگلے میں گئی تو میں نے اس کے آرام کرنے والے کمرے میں بڑا دل دہلانے والا عجیب منظر دیکھا کہ گوری بیگم اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہے۔ اس کے سارے چہرے پر راکھ ملی ہوئی تھی اور اس کے سامنے عطا اللہ اور ایک چھوٹا سا برہنہ بچہ بیٹھے کچھ اشلوک وغیرہ پڑھ رہے تھے، اور گوری اپنا سر بار بار ہلا کر جھوم سی رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے پاؤں سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی، جبکہ برہنہ چھوٹا بچہ ایک کٹورے میں سے پانی کے چھینٹے وفے سے گوری کے منہ پر مار رہا تھا۔ دہلیز سے چھپ کر تقریباً 5-6 منٹ تک یہ سب دیکھنے کے بعد میں دبے پاؤں وہاں سے اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ اماں نے اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے کہا، بلو، مجھے تیری کسی بات پر یقین نہیں آ رہا۔ لگتا ہے آج تو نے کوئی پراسرار جادوئی طرز کا خواب دیکھ لیا ہے۔ میں نے اماں کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری بات پر اس لیے بھی یقین نہیں کر سکتا کیونکہ میری اطلاع کے مطابق عطا اللہ اپنی پھوپھی کے گھر ہاتھرس گاؤں گیا ہوا ہے۔ اس نے یہ بات کل خود مجھے بتلائی تھی۔ بلو بولی، رام قسم، میں نرک میں جاؤں جو میں تم لوگوں سے جھوٹ بولوں۔ میں خود ان پاپی آنکھوں سے عطا اللہ اور ایک نامعلوم برہنہ بچے کو گورے مجسٹریٹ کی گوری میم کے سامنے بیٹھے دیکھا ہے۔ وہ کچھ جادوئی عمل کر رہا تھا۔
اماں نے حیرت کی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے کہا کہ چل ایک لمحے کو یہ مان بھی لیں کہ یہ بات سچ ہے، لیکن بلو خدا کے واسطے اس کا مزید چرچا کسی اور کے آگے نہ کرنا، ورنہ یاد رکھ اس بنگلے کے تمام نوکروں کی خواہ شامت آنے کے علاوہ ہم سب غریب لگی لگائی نوکریوں سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور گورا مجسٹریٹ جارج ریمنڈ ہمارے کولہوں کو الگ کٹوائے گا۔ بس تو یہیں سے اسی وقت پان کھا کر چلی جا۔ اماں نے مجھے سختی سے تیز آواز میں چلاتے ہوئے کہا، سن، تو نے بھی باہر کسی سے بلو کی بات کا ذکر نہیں کرنا۔ یہ بڑھیا تو مجھے لگتا ہے کہ ناقابل یقین بات اڑا رہی ہے۔ میں نے اماں سے وعدہ کیا کہ میں کسی صورت میں بھی اس بات کا ذکر ارد گرد کے کوارٹر میں کسی دوست سے نہیں کروں گا۔ بلو خالہ تو 100% جھوٹ بول رہی ہے۔ آج کل عطا اللہ ہاتھرس میں ہے اور وہ بڑا نمازی سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ دوسرے، یہ سوچو کہ مجسٹریٹ کی میم کو کیا پڑی ہے کہ وہ عطا اللہ جیسے دیسی اور وہ بھی کسی نوکر کے بچے کو اپنے قریب لا کر اس کے سامنے کوئی جادوئی پراسرار عمل کرے۔ اماں نے بلو خالہ کو ڈانٹا کہ وہ اس قسم کی فضول بات نہ کیا کرے، کیونکہ اس سے بنگلے میں ایک نیا تماشا شوشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ بلو بڑے وثوق سے اپنے دعوے پر قائم رہتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں اتفاق سے نالا بازار کسی ضروری کام سے گیا۔ مجھے وہاں ایک ایسا لڑکا سورج کمار ملا جو عطا اللہ کو جانتا تھا۔ باتوں باتوں میں اس نے مجھے یہ حیرت کر دینے والی اطلاع سنائی کہ آج صبح عطا اللہ میری دکان میں آیا تھا اور وہ مجھ سے 4 پیسے کی کالی لوبان اور عطر خرید کر لے گیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا اکیلا آیا تھا؟ اس نے جواباً کہا کہ اس کے ساتھ ایک بد شکل کالا سا چھوٹے قد کا بچہ بھی تھا۔ اب سورج کمار کی اس بات کو سن کر میرے کان اور کھڑے ہوئے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس کا مطلب ہے کہ بلو خالہ کی بات میں وزن تھا اور وہ سچ بول رہی تھی۔ لازماً گوری میم اور اس کے درمیان کچھ پراسرار قسم کے معاملات چل رہے ہیں۔ میں پھر عطا اللہ کے کوارٹر میں ارادتاً گیا۔ وہاں میں نے اس کے باپ سے پوچھا کہ عطا اللہ کب آئے گا۔ اس نے کہا کہ وہ ہاتھرس گاؤں اپنی پھوپھی کے گھر گیا ہے، وہ اگلے 4 روز میں آئے گا۔ ہاتھرس فیروز آباد سے کافی فاصلے پر تھا۔ یہ کیا سورج کمار کچھ اور اس کا باپ کچھ متضاد بات کر رہے ہیں؟ میرا ذہن کئی لاتعداد سوالات کا مرکز بن گیا۔ میں دوبارہ اپنے تجسس کے تحت سورج کمار کے پاس اس کی دکان میں گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اپنے ذہن میں زور ڈال کر سوچو کہ وہ بچے سے کیا بات کر رہا تھا اور کوئی نئی بے شک چھوٹی موٹی بات بتلاؤ۔ سورج کمار نے میرے سوال کا یہ مختصر سا جواب دیا کہ جہاں تک مجھے یاد ہے اس بچے کا نام امیت تھا۔ امیت ذرا لکشمی بازار چل، وہاں سے ہم نے گلاب جل لینا ہے، اور میں نے اسے کہا تھا کہ اصل گلاب جل رگھوناتھ جنرل اسٹور سے ملے گا۔ میں پھر اس دکان پر گیا۔ وہاں میں نے مزید عطا اللہ کے بارے میں کھوجنے کی کوشش کی، لیکن کسی نے میرے ساتھ کوئی تعاون نہ کیا۔ البتہ اس کے نوکر نے مجھے بتلایا کہ ایک لڑکا ہماری دکان سے کل 14 شیشیاں گلاب جل کی لے کر گیا ہے۔ 14 شیشیاں؟ وہ کیا کرے گا؟ اس نے بتایا کہ جادوئی چلہ کاٹنے والے ماہر گلاب جل کا بہت چھڑکاؤ کرتے ہیں۔ میں نے اپنے کوارٹر میں آ کر فوراً یہ بات اماں کو بتلائی تو وہ بھی بہت پریشان اور حیران ہوئی۔ اتنے میں میری بہن نازو درمیان میں آ گئی۔ اس نے بتلایا کہ امیت نام کا چھوٹا بچہ واقعی عطا اللہ کے محلے میں ایک کوارٹر میں رہتا ہے اور اس کا باپ کسی دوا ساز کارخانے میں کام کرتا ہے۔ اس کی بہن سومتا میری سہیلی ہے اور میں نے بہن سے کہا کہ تو مجھے سومتا کے گھر کسی بہانے سے لے کر جا۔ اس نے مشورہ دیا کہ تو مجھے اس کے کوارٹر میں چھوڑنے کے بہانے لے کر جا، وہاں میں موقع پا کر تجھ سے امیت کی ملاقات کروا دوں گی۔ بہرحال شام کو میں بہن کو اس کی سہیلی سومتا کے کوارٹر میں لے کر گیا۔ چھوٹے وقت تو میری نہ تو امیت سے کوئی بات ہوئی اور نہ ہی سومتا کے گھر والوں نے مجھے بیٹھنے کھانے کو پوچھا، لیکن 15 منٹ بعد میں جب بہن کو لینے گیا تو وہاں مجھے امیت مل گیا۔ وہ شکل و صورت سے بشکل کالے بھدے موٹے ہونٹ ناک کا حامل بچہ تھا اور وہ دماغی طور پر کھسکا ہوا تھا۔ میں نے اسے چمکارتے ہوئے اسے کچھ کھوجنے کے لیے باتیں کی۔ اس بچے نے مجھے اپنے پاگل پنے میں بتلایا کہ عطا نے مجھے پہلے اپنا دوست بنایا اور وہ مجھے روز اٹھنی دیتا ہے اور اس کے عوض وہ مجھے میم کے بنگلے میں اس کے پچھواڑے سے لے جاتا ہے اور میں گوری میم کے منہ پر ایک چمچ سے گلاب جل کا چھڑکاؤ کرتا ہوں۔ میں نے اسے 15 روپے کا لالچ دیتے ہوئے کہا، تو کیا مجھے اس کے عوض عطا اللہ کی حرکات کے بارے میں بتلائے گا؟ امیت میری توقع سے بھی زیادہ لالچی نکلا۔ اس نے میرے منہ سے نکلی بات پکڑ لی۔ اس نے مجھے ہاتھ پھیلا کر کہا کہ مجھے پہلے 1 روپیہ دو۔
میں نے اسے جیب میں پڑی اٹھنی بطور ایڈوانس دے دی۔ بقیہ اٹھنی اس نے انتہائی حریصانہ طور پر کہا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں اٹھنی گھر جا کر دیتا ہوں۔ میں تیرے ساتھ جاؤں گا تو مجھے اپنے منہ کے کہے پیسے دینا۔ میں عطا اللہ کی ہر بات آپ کو خفیہ طور پر بتلاؤں گا۔ میری بہن نازو جب اپنی سہیلی سومتا کے کوارٹر سے میرے ساتھ واپس آئی تو امیت بچہ بھی بقیہ پیسوں کے لالچ میں ہمارے ساتھ آ گیا۔ اس نے اماں بلو کے سامنے 2 روپے لینے کے بعد اعتراف کیا کہ وہ عطا اللہ کے ساتھ گوری میم کے منہ پر جادوئی عمل کے دوران گلاب جل چھڑکتا ہے، اور پھر اس نے وہ بنگلہ دیوار و راستہ دکھلایا جسے پھیلان کر وہ میم کے کمرے میں جاتا تھا۔ اماں نے بلو کو کہا کہ مجھے معاف کر دے، میں نے تیری بات پر بے اعتباری کی تھی۔ بلو نے کہا، میں بھگوان کی سوگن کھاتی ہوں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اب تمہیں یقین آ گیا ہے کہ گوری میم اور عطا اللہ کے درمیان کوئی جادوئی معاملہ چل رہا ہے۔ ادھر میرے بھائی انور نے مجھے بتلایا کہ وجے کمار بھنگی سے 3 روز پہلے عطا اللہ نے چند بڑے پتھر بنگلے کے پچھواڑے والی جگہ پر رکھوائے تھے تاکہ دیوار پھیلانے میں آسانی ہو۔ وہاں کوئی بھی نہیں جاتا تھا، وہ ایک خالی جگہ تھی، وہاں جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ میں نے وجے کمار سے ان پتھروں کے بارے میں پوچھا تو اس نے اس بات کی تصدیق کی اور بتلایا کہ اس نے مجھے اس کام کے 2 روپے دیے تھے اور کہا تھا کہ گورا مجسٹریٹ یہاں اپنا اسٹڈی روم بنانا چاہتا ہے۔ میں اور وجے کمار میرا بھائی اس بنگلے کے پیچھے ویران دیوار کی جانب گئے جہاں سے وہ پھیلان کر گوری کے آرام دہ کمرے میں گیا تھا۔ وہاں واقعی دیوار کی مٹی اور پتھروں پر چھوٹے بڑے بندوں کے پاؤں ہاتھ کے نشانات تھے، اور وہاں قریب لمبی لمبی جھاڑیوں میں ایک جگہ ایک تھیلا تھا، اس کے اندر مٹی، گلاب جل کی شیشیاں، امتل عطرات کی شیشیاں اور کئی جانوروں کا فضلہ پڑا ہوا تھا۔ امتل اور جانوروں کا اخراجی فضلہ کالا جادو اور جادوئی عمل کرنے والے۔ اب ہمیں پکا یقین ہو گیا تھا کہ عطا اللہ گورے مجسٹریٹ کی میم پر کوئی جادوئی عمل یا چلہ کر رہا ہے، لیکن ابھی تک یہ بات واضح نہ تھی کہ اندر کی اصل کہانی کیا ہے۔ میں فوراً اپنے کوارٹر آیا تو میں نے ساری بات وہاں موجود اماں بلو خالہ کو بتلائی تو بلو خالہ نے ہمیں بتلایا کہ تھوڑی دیر بعد میم شنکر پورہ میں اپنے شوہر کے دوست کے ساتھ ایک دعوت پر جائے گی، وہاں کافی دیر رہے گی، لہٰذا تو اور وجے کمار بنگلے کے پچھواڑے والی دیوار پھیلان کر آرام سے گوری کے بنگلے میں گھس کر اس معاملے کی سدھ بدھ لے لو۔ میری اماں نے کہا کہ یہ بڑے خطرے والا اور بے فیض کام ہے، ہمیں کیا لگے کہ دوسروں کے معاملے میں مداخلت کریں یا اسے کھوجیں۔ وجے کمار بولا، ارے ماسی کچھ نہ ہوگا، میں تو شاہد کے ساتھ ساتھ ہوں گا، ویسے بھی بنگلے میں اس وقت کوئی نہ ہوگا۔ بلو نے بھی اس بات کی تائید کر دی۔ بہرحال میں اور وجے کمار گورا بنگلہ کی دیوار پھیلان کر گوری کے آرام دہ کمرے میں گھس گئے۔ اس کمرے میں عطر کی بھینی بھینی خوشبو کی مہک محسوس کی جا رہی تھی اور وہاں کچھ نہ تھا، البتہ وہاں وجے کمار نے بتلایا کہ مجھے ایک داڑھی والے لمبے سے قد والے بوڑھے کا سایہ محسوس ہو رہا ہے۔ میں اپنی آنکھیں چیر چیر کر دیکھنے لگا تو مجھے تو صاف بات ہے وہاں ایسی کوئی علامت محسوس نہ ہوئی۔ بہرحال ہم دونوں بڑی دلیری سے اپنا مشن پورا کر کے واپس اپنے کوارٹر میں آ گئے۔ وہاں میں، اماں، انور، وجے کمار، بلو، نازو وغیرہ موجود تھے۔ ہم لوگوں نے اس سلسلے پر کافی دیر تک سوچ بچار کیا۔ اماں نے کہا کہ اس بات کو مزید ہوا نہ دو، نہ سوچو اور بس خاموش رہو۔ دوسرے روز اتفاق سے مجسٹریٹ جارج ریمن کی میم ہم نوکروں کے کوارٹرز میں آئی۔ وہ دیکھنے میں معمول کے مطابق تھی، البتہ خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے ہم لوگوں کو تحفے نقد رقم دی۔ اس سے اس دن خوب باتیں ہوئیں۔ باتوں باتوں میں نے اس کے ذہن کو کھوجنے کے لیے ایسے ہی کہہ دیا کہ میرے ایک دوست عطا اللہ کو اپنے بنگلے میں کوئی چھوٹی موٹی نوکری دے دو، وہ لوگ بہت غریب ہیں۔ اس نے صاف صاف انکار کرتے ہوئے کہا، میں صرف تم لوگوں سے ہی ملتی ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے، تم مجھ سے کسی دیسی شخص کی نوکری یا کسی کام کی سفارش نہ کیا کرو۔ اس کی باتوں سے کچھ بھی ایسا ظاہر نہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی حوالے سے عطا اللہ کا نام لے کر چونکے یا کوئی رد عمل دے۔ میری بہن نازو نے مجھے بتلایا کہ سومتا کا پورا خاندان بہت لالچی ہے، ڈھیلے ڈھیلے پر جان دینے والا ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ گوری اور عطا اللہ کے درمیان جو جادوئی پراثر معاملات قائم ہو رہے ہیں اس کے راز کا پردہ ہٹانے میں ٹکے مارا جیت بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ تم اسے مزید پیسے دے کر مکمل طور پر اس راز کو افشا کر دو۔ میں نے امیت سے رابطہ کیا، اسے میں نے مزید 5 روپے دینے کا وعدہ کیا اور اس سے میں نے کہا کہ تو عطا اللہ کی تمام سرگرمیوں کی ہمیں اطلاع دے دو، وہ کہاں جاتا ہے اور کہاں آتا ہے، کیسے گوری کا اس سے اس جادوئی عمل پر شرکت کا رابطہ ہوا،
امیت کو میں نے 1 روپیہ پیشگی رقم دے دی۔ وہ اتنا لالچی تھا کہ اس کا لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس نے مجھے بتلایا کہ عطا اللہ مجھے چپکے سے روزانہ ہاکی گراؤنڈ میں رات کو ملتا ہے، اور اس نے مجھے بتلایا ہوا ہے کہ یہ بات کسی کو نہ بتلانا کہ میں اس وقت فیروز آباد میں ہوں۔ دوسرے میری اور گوری کے درمیان ہونے والی جادوئی چلے کا کسی کو نہ بتلانا۔ اچھا، تو وہ گوری کے لیے جادوئی چلہ کاٹ رہا ہے؟ میں نے اس سے یہ سوال پوچھا تو اس نے نفی میں جواب دے دیا، مجھے کچھ نہیں معلوم، البتہ اس نے مجھے کہا کہ آج رات کو 8 بجے میں اور عطا اللہ ہاکی گراؤنڈ میں میچ میں ملیں گے۔ تو نے اگر اسے میرے ساتھ دیکھا ہو تو ہاکی گراؤنڈ میں آ کر کوڑے کے ڈرم کے پیچھے چھپ کر دیکھ لینا، اور جو وہاں ہمارے درمیان طے ہوگا اس کے بارے میں تمہیں بتلاؤں گا۔ میں اس کے بتلائے ہوئے وقت سے کچھ دیر پہلے ہی کوڑے کے ڈرم کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ وہاں واقعی مقررہ وقت پر عطا اللہ اور امیت آئے۔ وہ ایک اندھیری جگہ بیٹھ کر آپس میں گڈمٹ نہ جانے کیا سرگوشیاں کرتے رہے۔ وہ دونوں کچھ دیر وہاں رہے اور واپس چلے گئے۔ اس کے بعد تقریباً 2 گھنٹے بعد امیت میرے گھر آیا اور اس نے بتلایا کہ کل گوری میم اس گراؤنڈ میں اپنا دیسی بھیس بدل کر یہاں عطا اللہ سے ملنے آئے گی۔ وہاں اس کے بدن پر وہ کچھ جادوئی عمل کی مٹی ملے گا، اور پرسوں گوری پر عطا اللہ کوئی آخری چلے کا عمل کرے گا، کیونکہ گورا مجسٹریٹ جارج ریمنڈ کچھ روز کے لیے کراچی کے وزٹ پر جائے گا۔ بنگلے میں کوئی نہ ہوگا۔ تو کیا عطا اللہ کے ساتھ ہوگا؟ ہاں، اس نے مجھے کہا کہ پرسوں تم نے آخری بار گوری میم کے منہ پر میرے عمل کے درمیان گلاب جل کے چھینٹے مارنے ہیں۔ میں نے مزید 1 روپیہ اس کے ہاتھوں میں پکڑا دیا تاکہ وہ اپنے وعدے کا پکا رہے۔ دوسرے روز میں پھر اس کے بتلائے ہوئے وقت سے پہلے ہی ایک مخصوص جگہ پر جا کر چھپ گیا اور گوری میم کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میرے پیچھے وجے کمار بھی آ گیا۔ میں نے حیرانگی سے اس سے پوچھا، تو کیسے میرے پیچھے آ گیا؟ تجھے کس نے بتلایا کہ میں یہاں آیا ہوں؟ اس نے مجھے بتلایا کہ میں نے تجھے اس رات کے اندھیرے میں بے وقت یہاں آتے دیکھا تو میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ یہ کہاں جا رہا ہے، تو یقیناً عطا اللہ کی کھوج میں آیا ہے۔ میں نے اپنے مشن کا برملا اعتراف کر لیا۔ اس کے آنے سے میرا کچھ دل بڑھا۔ ہمارے درمیان عطا اللہ اور میم کے درمیان پراسرار جادوئی چلے کے موضوع پر بات ہوتی رہی۔ کافی انتظار کے کرب کے بعد پہلے عطا اللہ ہاکی گراؤنڈ میں داخل ہوا اور اس کے پیچھے واقعی گوری میم بالکل دیسی انداز میں زنانہ ٹوپی والا برقع پہن کر وہاں آئی۔ عطا اللہ نے برقعے کے اندر ہاتھ ڈال کر کچھ لگایا جسے ہم دیکھ نہ سکے۔ وہ ہاکی گراؤنڈ میں تقریباً بمشکل 5-6 منٹ رکی اور وہ برق رفتاری سے وہاں سے چلی گئی۔ وجے کمار نے مجھے کہا کہ اگر تو کہے تو ابھی عطا اللہ کو پکڑوں۔ میں نے اسے روکتے ہوئے کہا کہ ہم اسے کل رنگے ہاتھوں پکڑیں گے۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ لازماً کل رات کو گوری کے پاس چلہ کاٹنے جائے گا۔ یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عطا اللہ کیوں اور کس کے لیے گوری میم کے لیے جادوئی عمل کر رہا ہے۔ بالآخر گوری کو اس نے کیا سبز باغ دکھایا ہے؟ لگتا ہے کہ وہ گوری میم کو بیوقوف بنا کر اس سے پیسے اینٹتا ہوگا۔ ہم دونوں جب واپس اپنے کوارٹر آئے تو وہاں کافی لوگ جمع ہوئے تھے۔ والدہ بلو ابا کو نہ جانے کس نے یہ اطلاع پہنچا دی تھی، وہ بھی ہمارے آنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ بات بلو نے بتلائی تھی، جس بات کو اماں اور ہم لوگ مزید پھیلنے سے روکنا چاہ رہے تھے۔ وہ بالآخر کھل ہی گئی۔ ابا نے مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا، ہاں بھائی، جو بات میں نے کسی سے سنی ہے وہ کیا صحیح ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا، جی صحیح ہے۔ میں نے پھر ان کو ساری بات تفصیل سے بتلائی کہ یوں بلو نے گوری عطا اللہ کا چلے کا عمل کرتے دیکھا۔ امیت بچہ ان کے ساتھ تھا، اور پھر میں نے سورج کمار اور رگھو ناتھ کی دکانوں سے جو اس نے جادوئی عمل میں استعمال ہونے والی اشیاء خریدنا تھیں، امیت بچے کی تصدیق اور جو کچھ میں نے ہاکی گراؤنڈ میں مناظر دیکھے تھے ان سب شواہد و حقائق کو ان کے سامنے ذکر کیا۔ ابا نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا کہ مجھے لگتا ہے، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ جب یہ بات کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے مالک گورے مجسٹریٹ جارج ریمنڈ کے کانوں میں پڑے گی تو یقیناً ہم سب نوکروں کو نہ صرف اپنی لگی لگائی نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، بلکہ وہ ہم سب غریبوں کو کتے کی طرح بے رحمانہ طور پر پٹوائے کٹوائے گا۔ یہ تو عطا اللہ بدبخت نے بڑا بھیانک خطرناک کام کر دیا۔ وہ خبیث گورے مجسٹریٹ کی بیوی کے آرام دہ کمرے میں گھسا اور اسے جادوئی چلے کے گھناؤنے بے مقصد کام پر لگا دیا۔ وجے کمار نے بھی تشویش کے عالم میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، ملا جی، وہ ابا کو اس نام سے پکارتا تھا۔ آپ کا کیا تجربہ خیال کہتا ہے کہ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ گورے کی میم انگریز اور اعلیٰ حیثیت کی حامل ہیں، وہ یقیناً اس بات کے کھلنے پر مکر جائے گی۔
اور گورے مجسٹریٹ جارج نے بھی اس کا یقین نہیں کرنا اور سارا نزلہ ہم غریبوں پر گرے گا۔ میرا جہاں تلک خیال ہے کہ ہمیں اسی وقت عطا اللہ کو اپنے پاس بلا کر سختی نرمی سے سمجھانا چاہیے کہ وہ جو یہ جادوئی چلے کا ڈھونگ بے سمجھ میم کے سامنے رچا رہا ہے، اس کا اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کتنا ناقابل برداشت اثر ہم غریب نوکروں پر پڑے گا۔ وہاں اماں اور بلو خالہ نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ فی الحال ہمیں کل کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہمیں گوری کے کمرے کی جانب جاتے عطا اللہ اور امیت کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہیے۔ اگر اس لیے کہ ہم نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا تو وہ شورغل نہ کریں اور یہ راز چند کے بجائے ارد گرد کے سینکڑوں باسیوں کے کانوں میں نہ پڑے۔ یہ سوال وجے کمار نے وہاں اٹھایا تو کسی طرح سے اسے رنگے ہاتھوں قابو کرنا ہے۔ ابا نے سوالیہ انداز میں پوچھا، ملا جی آپ اس بات کی چنتا نہ کریں، بھگوان نے چاہا تو میں جب اس پر اپنا آہینی ہاتھ ڈالوں گا تو وہ بالکل بھی چوچان نہیں کرے گا۔ ابا نے کہا، تم جو بھی کام کرنا انتہائی احتیاط سے کرنا۔ دوسرے روز میں صبح کے وقت جان بوجھ کر عطا اللہ کے کوارٹر میں گیا۔ وہاں میں نے اس کے باپ سے پوچھا کہ کیا وہ فیروز آباد واپس نہیں آئے گا۔ اس نے جواباً کہا کہ اس نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ وہ 3 روز بعد آئے گا۔ اس کا باپ بہت بد اخلاق تھا۔ اس نے بڑی بے رخی سے مجھ سے بات کی تھی۔ میں نے اسے یہ نہیں بتلایا کہ وہ اپنی پھپھو سے ملنے ہاتھرس گاؤں گیا ہی نہیں۔ بہرحال میں پھر امیت بچے کے پاس گیا۔ اسے میں نے 2 روپے اور دیے اور اس سے پوچھا کہ تم دونوں کتنے بجے گوری کے بنگلے پر جاؤ گے۔ امیت نے مجھے فکس ٹائم بتلایا کہ ہم فلاں وقت پر اس کے بنگلے کے پچھواڑے والی دیوار پھلانگیں گے اور تم نے اگر اسے قابو کرنا تو فلاں جگہ چھپ جانا ہے۔ بے شک مجھے بھی پکڑ لینا، لیکن وعدہ ہے کہ مجھے اور اس سے زد و کوب نہ کرو گے۔ میں نے گھر واپس آ کر ساری پلاننگ وجے کمار کے ساتھ مل کر بنائی اور بنگلے کے پچھواڑے والی وہ جگہ دیکھی جہاں ہم نے ان دونوں کو پکڑنے کے لیے چھپنا تھا۔ ادھر ابا، بلو، اماں، بھائی بہن اور ابا اور ایک دوست نورنت بھی ہمارے کوارٹر میں بیٹھ کر آئندہ کے لائے عمل پر بات کرنے لگے۔ نورنت ایک لمبے تیل والا بدمعاش قسم کا بندر تھا۔ وہ ایک دیسی آفیسر کا ڈرائیور تھا۔ بہرحال پروگرام کے مطابق میں اور وجے کمار دونوں بنگلے کے پچھواڑے میں موجود ایک پرانی دیوار کی آڑ میں بالکل شکاری بلی کے داؤ کے مانند چھپ کر بیٹھ گئے۔ وہاں جھاڑیوں میں جادوئی عمل چلے میں استعمال ہونے والا سامان بھی پڑا ہوا تھا، گلاب جل، امتل، کالی زبان وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں کو ہم نے نہ چھیڑا۔ بہرحال کافی دیر انتظار کی اذیت کے بعد واقعی امیت اور عطا اللہ آہستہ آہستہ بنگلے سے ملحقہ علاقوں کی جانب سے آئے۔ سب سے پہلے عطا اللہ نے جھاڑیوں میں چھپا ہوا جادوئی عمل میں ہونے والا سامان اٹھایا اور پھر امیت کو کہا کہ تو پتھروں پر ہاتھ رکھ کر بنگلے میں کود۔ اس دوران گوری میم نے آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی کھڑکی بھی سرسری طور پر کھولی اور پھر اسے بند کر دیا۔ کچھ اشارہ بھی کیا۔ وجے کمار نے مجھے آہستگی سے کہا کہ تو امیت کو پکڑ، میں بجلی کی رفتار سے عطا اللہ کو قابو کرتا ہوں۔ اس نے 1 2 3 کہا اور ہم دونوں نے پوری رفتار سے بھاگ کر دونوں کو پکڑ لیا۔ امیت بچہ تو مجھ سے پہلے ہی رشوت کھا کر اندر سے ملا ہوا تھا۔ اس نے میرے ہاتھوں پکڑے جانے پر ایکٹنگ کی۔ ادھر وجے کمار عطا اللہ کو زمین پر گرا کر چت کر چکا تھا۔ اس نے بڑے کمانڈو والے طریقے سے ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور ٹانگوں پر ایک ہاتھ سے کینچی بنا کر اس کے باقی جسم کو بے بس کیا۔ الغرض اس نے اسے سنبھلنے کا ذرا بھی موقع نہ دیا۔ وجے کمار نے نہ جانے اس کی کون سی رگ دبائی، وہ نیم بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا تو میں سمجھا کہ وہ مر گیا۔ ارے لگتا ہے کہ یہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ چپ کر، میں نے اسے وقتی طور پر شانت کر دیا ہے۔ اس نے اسے اپنے کندھے پر کسی بوری کی طرح اٹھا لیا، جبکہ اس نے وقوع سے ملنے والی چیزوں کو اپنے قبضے میں لے کر اس کا تھیلا بنا کر اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ امیت بچہ بڑے آرام سے میرے پیچھے ہو لیا۔ وہ شیطانی انداز سے مسکرا رہا تھا۔ چل بے اپنے کوارٹر۔ میں اور وجے کمار ان دونوں کو لے کر اپنے کوارٹر آ گئے۔ وہاں پہلے سے ہی نورنت، ابا، اماں، بہن نازو، بھائی انور موجود تھے۔ ابا نے نورنت کو کہا کہ ان دونوں کو آرام سے چارپائی پر لٹاؤ۔ امیت بچہ شیطانی فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا، جبکہ چارپائی پر پڑا عطا اللہ نیم نیند کے خمار میں جھوم رہا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ یہ شاہد، انور، نورنت، بلو وغیرہ ہیں۔ اس نے نشئی لوگوں کی طرح رک رک کر ناک میں باتیں کرنی شروع کر دی۔ میرا سر چکرا رہا ہے۔ وجے کمار، تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ نورنت نے اس کے منہ پر پانی ڈالتے ہوئے کہا کہ صاف صاف بتلا، تیرے اور گورے مجسٹریٹ جارج ریمنڈ کی میم کے درمیان کیا جادوئی چلہ وغیرہ کا کھیل بکھیڑا چل رہا ہے؟ عطا اللہ نے اپنے ہوش سنبھالتے ہوئے اپنی آنکھوں کے پپوٹوں کو چیرا
اور بغور کوارٹر میں بیٹھے اتنے بندوں کو دیکھا تو آہستہ سے تکلیف والے ماحول میں بولا، میں آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی فضول بات نہ کروں گا۔ ہاں، میں گوری میم کو طویل عمری، اس کے خاوند کی مزید ترقی اور بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے سنتوں کا چلہ کاٹ رہا ہوں۔ اس نے مزید کہا کہ کمار، تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ آج گوری کے چلے کی مکمل ہونے کی آخری تاریخ تھی، اس کا چلہ آج مکمل ہو جاتا۔ اپنی بکواس بند کر، ابا نے اسے چلاتے ہوئے گالیاں دیتے ہوئے کہا، تجھے پتا ہے کہ تیری اس گھناؤنی حرکت سے ہم سب اور بالخصوص تیرے لیے کتنے بھیانک نتائج سرزد ہو سکتے ہیں۔ یہ بات ایک ایک کر کے کئی کانوں میں پڑ چکی ہے۔ خدا نہ کرے اگر یہ بات گورے مجسٹریٹ کے کانوں میں پڑ گئی تو یوں سمجھو کہ بنگلے کے نوکروں کے لیے قیامت کی گھڑی ہوگی۔ نورنت نے ابا کو خاموش کرتے ہوئے کہا کہ جب یہ خاموشی سے ہمیں سب کچھ بتا رہا ہے تو بہتر یہی ہے کہ ہمیں اس کی بات خاموشی سے سننی چاہیے۔ بلو نے اس سے سوال کیا کہ تو اس گھناؤنے اور پراسرار چلے میں کیسے پڑا؟ عطا اللہ نے بڑے اطمینان سے اس کی یہ کہانی سنائی کہ مجھے اسلامی تعلیمات، اسلامی مسائل وغیرہ کو سیکھنے سمجھنے کا بہت شوق ہے۔ میں ہر اس جگہ یا بندے کے پاس جاتا ہوں جہاں سے مجھے کچھ نہ کچھ علمی معلومات ملیں۔ بالخصوص مجھے اسلامی معلومات کو سمجھنے کا بہت شوق ہے۔ میں مولوی نذیر کے قریب اس لیے رہتا تھا کہ وہ مجھے کوئی پیچیدہ اسلامی مسائل کا حل حقائق بتلاتے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک ایسے شخص سے ملوایا جس کا اسلامی علم پر بہت عبور تھا۔ اس نے مجھے اسلامی تعلیمات کے اصول، حقائق، مسائل، گناہ، ثواب وغیرہ بتلائے۔ مثلا نماز، قرآن پڑھنا، روزے رکھنے کے اصول و قواعد وغیرہ۔ اس نے مجھے اسلامی تعلیمات کی کافی معلومات دیں۔ ایک دن اس کے پاس ایسا شخص آیا جو میری طرح اسلامی معلومات حاصل کرنے کا شوقین تھا۔ اس سے میری دوستی ہو گئی۔ اس نے مجھے بتلایا کہ میرے قابو میں ایسے جن موکلات ہیں جو میرے بڑے سے بڑے ناممکن کام کرتے ہیں، اور میں اندر خانہ چھپ کر لوگوں سے موٹے پیسے لے کر ان کے جناتی جادوئی طریقے سے کام کرتا ہوں۔ نیز اس نے بتلایا کہ لوگ مجھ سے اپنے معاملات کے روحانی حساب لگوانے کی بات کرتے ہیں تو میں ان سے بھاری روپے لے کر حساب لگاتا۔ اس نے مجھے اپنی جیب میں بڑے نوٹ دکھاتے ہوئے کہا کہ میری آج کی آمدنی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ایسا کچھ سکھلا دو جس سے مجھے یقین کہ واقعی آپ کے تسلط میں کوئی جن موکل وغیرہ ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ تو میرے ساتھ نالا بازار چل، وہاں ایک بندے کا بیٹا گم ہو گیا ہے۔ میں اس کا حساب لگاؤں گا اور میرے اندر موجود موکل جنات اس کا 16 آنے صحیح حساب لگائیں گے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس کا بچہ مل کر رہے گا۔ وہ بہرحال مجھے نالا بازار فیروز آباد میں لے گیا۔ وہاں واقعی ایک ایسا شخص موجود تھا جس کا 8 سال کا بیٹا علی گڑھ تا آگرہ کے درمیان آنے والی ٹرین میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ لیکن وہ کہاں ہے؟ اس حساب میں 400 روپے لوں گا۔ اس زمانے میں 1 تولہ سونے کی قیمت 35 روپے تھی۔ آج یہ قیمت لاکھوں میں ہوگی۔ اس بندے نے بغیر کسی حجت کے اسے 200 روپے ایڈوانس دے دیے۔ اس نے اس بندے کو کہا کہ تو میری کوٹری میں آنا، میں ایک چلے کے ذریعے اپنے اندر جنات موکلات کے ذریعے سے تیرا کام کروں گا، اور تو میرے اس چلے کے عمل میں میرے ساتھ بیٹھے گا، اور یہ لڑکا عطا اللہ تیرے چہرے پر گلاب کا عرق چمچ کے ذریعے چھڑکاؤ کرے گا۔ اور میں نے ایسا کیا۔ وہ شخص چلہ کاٹ۔ میں نے خود جن کو اس کے سامنے تابعداری کے انداز میں حاضر ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اس بندے کو کہا کہ تیرا بیٹا ٹھیک 10 روز کے بعد تیرے گھر میں آ جائے گا، اور وہ واقعی گھر واپس آ گیا۔ اس کا جب اس نے کام کیا تو اس کی دیکھا دیکھی اس کے پاس کافی لوگ اپنے کاموں کے حساب لگوانے کے لیے آئے، اور اس نے زمن میں بہت پیسہ کمایا۔ مجھے بھی اس کی آمدنی دیکھ کر لالچ آیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ایسا جن قابو کرا دو جس کے ذریعے میں بھی پیسے کماؤں۔ اس نے کہا کہ تجھے اس کام کے لیے کافی کشٹ سہنا پڑے گا، اس میں تیری جان بھی جا سکتی تھی، یعنی سونا یا مٹی ہو سکتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ جن کو قابو کرنے کے لیے دن رات ناقابل بیان قربانیاں دینی ہوں گی۔ اس وقت میرے جسم کے اندر مولائی جن موجود ہے، لیکن اس سے کام لینے کے لیے مجھے ترلانگ کا چلہ کاٹنا پڑتا ہے۔ ترلانگ کا چلہ کاٹنے کے لیے جن سے کام لینے کے لیے اپنی کمر میں گوشت کو کاٹنے والا کوئی نہ کوئی کپڑا باندھنا پڑتا ہے۔ عطا اللہ نے مزید بتلایا کہ میں چند لوگوں کے اپنے اندر موجود قابو جن کی مدد سے کافی کام لے چکا ہوں۔ ابا نے طنزیہ انداز میں اسے ٹوکتے ہوئے کہا کہ تیرے حلیے سے لگتا ہے کہ تو پہلے بھی فقیر تھا اور اب بھی فقیر ہے۔ تیرے رہن سہن حلیے سے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ عطا اللہ نے ابا کو گستاخانہ انداز سے گھورتے ہوئے کہا، مجھ سے اس طرح طنزیہ باتیں نہ کرو، ورنہ میں جو آپ سے اتنا تعاون کر رہا ہوں وہ آئندہ نہ کروں گا۔
تعاون تجھے ہر قیمت پر کرنا پڑے گا۔ ابا نے غصے سے اس کی کمر میں چپت لگاتے ہوئے کہا، کمبخت، تیری اس ذلیل حرکت کی وجہ تو نے اس بنگلے کے تمام نوکروں کا ذہنی سکون مستقل طور پر برباد کر دیا ہے۔ تو بتلا، تیرا اور گورے مجسٹریٹ کی میم سے اس چلے کے معاملے میں کیسے ٹکرا ہوا؟ ملا جی، زیادہ نہ اچھلو، اپنی جگہ آرام سے بیٹھو۔ اس نے پھر وجے کمار اور میری جانب اپنا منہ کر کے کہا کہ تم دونوں نے آج مجھ پر ہی نہیں بلکہ گوری میم پر بھی بہت ظلم کیا ہے۔ کیسا ظلم؟ بلو نے کافی دیر بعد سوالیہ انداز میں پوچھا۔ اس نے جواباً کہا کہ گوری جس کام کے لیے مجھ سے چلہ کروا رہی تھی اس کا میں نے 95% کام کر دیا تھا۔ آج اس کام کی تکمیل کا آخری مرحلہ تھا۔ مجھے تو ڈر ہے کہ میرے ادھورے چلے کی وجہ سے اس کا یا میرا کسی اور کا اچھا خاصا نقصان نہ ہو جائے۔ کیسا نقصان؟ نورنت نے اس سے پوچھا۔ تو اس نے کہا، میرا گوری کے لیے چلہ ادھورا رہ گیا ہے۔ اب دیکھنا میرے اندر کا محترق جن کسی طرح ہم میں سے کسی کو یا گوری کو نقصان پہنچائے گا۔ اچھا تو یہ بتلاؤ کہ گوری کا تجھ سے رابطہ کیسے ہوا؟ تو اس نے بتلایا کہ گوری میرے استاد کے پاس خود اپنے گورے شوہر سے چھپ چھپا کر آئی تھی۔ اس نے میرے استاد سے کہا کہ مجھے طویل العمری، خوشحالی، شوہر کی مزید ترقی، اعلیٰ مقام چاہیے، لہٰذا آپ میرے کاموں کے لیے بھی چلہ کاٹیں اور اس کے میں آپ کو منہ مانگے پیسے دوں گی، لیکن یہ بات ہمیشہ راز میں رہنی چاہیے۔ میرا استاد مان گیا تھا، لیکن اس نے بڑے فراغ دلی سے یہ کام مجھے سونپ دیا اور میں اب اس گوری کے لیے چلہ کاٹتا ہوں، اس کے بنگلے میں جا کر جب گورا وہاں نہیں ہوتا۔ ابا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ خدا کے واسطے جو کچھ تو نے اپنی بے وقوفی پیسے کے لالچ میں کیا اسے یہیں بھول جا۔ ابا نے اسے ڈرایا کہ تو مسلمان ہے اور اسلام میں جادوئی کام حرام اور باعث جہنم ہے۔ ادھر وہاں موجود نورنت، وجے کمار، بلو وغیرہ نے اسے زور دے کر کہا کہ تیری اس حرکت سے ہم بنگلے کے تمام نوکروں کی نوکری ہاتھ سے جائے گی۔ وہاں سب عطا اللہ کے بارے میں مختلف انداز سے باتیں کرنے لگے۔ بلو اور اماں کا خیال تھا کہ اسے صرف سمجھایا جائے کہ وہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے گا اور یہیں سے توبہ کر کے واپس اپنے گھر چلا جائے گا، لیکن نورنت کا خیال یہ تھا کہ اس پر کوئی سختی، مار پیٹ، لان تان نہ کی جائے، کیونکہ اس طرح سے یہ بات پورے بنگلے کے ارد گرد کے دوسرے دیسی لوگوں کے کانوں میں پڑ جائے گی، اور اگر یہ بات گورے مجسٹریٹ کے کانوں میں پڑ گئی تو ہم سب پر ایسا عذاب آئے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عطا اللہ نے بڑے شانت ہو کر بڑے اطمینان سے کہا کہ تم لوگوں نے جب میری اور گوری کی تمام حقیقت جان لی ہے اور میں نے آپ کے سامنے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے تو اب مجھے میرا کام پورا کرنے دو۔ میرا چلہ ادھورا رہ جائے گا اور اس سے ہم میں سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ میرے اندر موجود جنات محترک ہو گئے ہیں۔ وہ گوری کا مقصد میرے عمل کے ذریعے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ 90% کام ہو گیا ہے، بکواس بند کر اور ابھی ادھر سے اپنے گھر بھاگ جا۔ ابا نے اسے خوب لتاڑنا شروع کر دیا۔ نورنت نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد ابا کو کہا کہ واقعی اسے اب گوری کے بنگلے میں جانے دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ واقعی اس کے کیے گئے مکمل چلے سے اس کا مقصد پورا ہو جائے۔ اس بات پر بلو، خالہ، ابا طیش میں آ گئے۔ انہوں نے نورنت کو کہا کہ میں کسی حالت میں بھی اس کمبخت کو اپنے لیے بارود نہ بننے دوں گا۔ انہوں نے جھنجھلا کر کہا کہ اب جو اتنا گن ہو چکا ہے اسے ادھر ہی روکو۔ اب یہ بات گوری اور اس کے درمیان ہے، لیکن اگر کسی نے یہ راز مجسٹریٹ جارج ریمنڈ کے کانوں میں ڈال دیا تو یاد رکھو کہ وہ ہم سب کی ہڈیوں کا سرما بنا دے گا۔ ملا جی، آپ بلا وجہ مجھ پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اگر میں نے گوری کے لیے اپنا یہ چلہ مکمل نہ کیا تو یقیناً کسی نہ کسی کا شدید نقصان ہو جائے گا۔ یہ بات جب عطا اللہ نے کہی تو ابا نے چلا کر اسے کہا، تو اپنی بکواس بند کر۔ نورنت، اس کو دھکے دے کر یہاں سے نکال، اس خبیث نے تو ہمارے ذہنوں کا سکون برباد کر دیا ہے۔ عطا اللہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اماں کو کہا، آپ ہی ان ضدی لوگوں کو سمجھائیں کہ مجھے آخری بار میم کے پاس جا کر میرا چلہ پورا کرنے دیں۔ وہ ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ ابا نے اچانک اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ ملا جی، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ عطا اللہ نے غصے بھری نظروں سے ابا کو دیکھا تو مجھ سے اپنا غصہ برداشت نہ ہوا۔ میں نے بھی اسے دھتکارنا شروع کر دیا۔ میرے ساتھ بلو بھائی انور بھی شامل ہو گیا۔ الغرض وہ میم کے پاس جانے کے لیے منتیں کرتا رہا، لیکن اسے تقریباً ہم سب نے اپنے کوارٹر سے دھتکار کر نکال دیا۔ اس نے جاتے جاتے امیت بچے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، تو نے میرے ساتھ غداری کی ہے، تجھے تیرے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ اس نے وجے کمار اور مجھے بھی بڑی سرخ نگاہوں سے دیکھا، لیکن منہ سے کچھ نہ کہا۔ ملا جی، اپنی نئی تباہی کے لیے تیار رہنا۔ نصرت نے اسے زور سے دھکا دے کر مین دروازے سے دھکیلا تھا۔ وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کوارٹر میں موجود سب افراد نے اس کے بارے میں طرح طرح کے تبصرے کیے۔
ابا نے سب کو کہا کہ کاش جارج ریمنڈ کو اس پراسرار جادوئی کھیل کا پتہ نہ چلے، اگر اسے اس کی ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو سمجھو ہم عطا اللہ کا خاندان سولی پر لٹکے ہوں گے۔ سب دیگر لوگ اپنے اپنے کوارٹروں میں واپس چلے گئے۔ عطا اللہ اپنے استاد کے ڈیرے میں چلا گیا۔ ادھر گوری میم بلو کے کوارٹر میں آئی۔ اس نے اسے کہا کہ ایک دفعہ شاہد نے عطا اللہ نامی لڑکے کی نوکری کی بات کی تھی، تو اسے میرے پاس ابھی بلاؤ، میں اسے ایک بہت اچھی نوکری دلوا دوں گی۔ یہ بات بلو نے ہمارے کوارٹر میں آ کر بتلائی۔ نیز اس نے یہ بھی بتلایا کہ میم کی حالت بہت عجیب سی تھی، اس کے چہرے پر ہوائیاں پریشانی کے اثرات صاف محسوس کیے جا رہے تھے۔ دوسرے روز رات کے دوسرے پہر ہم بنگلے کے سارے نوکر اور ان کے خاندان حسب معمول اپنے اپنے کوارٹرز میں سو رہے تھے۔ ان دنوں سخت سردیاں پڑ رہی تھیں۔ رات کے تقریباً 2 بجے کے قریب ہمارے کوارٹرز پر زو زو سے دھک دھک کی آوازیں آئیں۔ ملا جی دروازہ کھولو، بلو کی آوازیں آئیں۔ اری سنتی ہے مجسٹریٹ میم پر عجب قسم کا دماغی خرابی والا دورہ پڑا ہے۔ اس نے اپنے اور مجسٹریٹ صاحب کے کمرے کی ہر چیز توڑ پھوڑ دی ہے اور وہ دیوانہ وار اپنے بنگلے کی اشیاء لے کر بے دردی سے ادھر ادھر پھینک رہی ہے۔ ابا نے ہڑبڑا کر کوارٹر کھولے۔ اری بلو، یہ تجھے کیا ہو گیا؟ یہ کیا دل دہلانے والی خبر سنا رہی ہے؟ ہائے رام، بڑی انہونی ہو گئی ہے۔ وہ کم بخت جادوگر عطا اللہ میم کہتا تھا کہ گوری کے لیے میرا چلہ بھی ادھورا رہ گیا ہے۔ لگتا ہے میم کی جو اب ناقابل دید حالت ہے، اس کی وجہ عطا اللہ کا نامکمل چلہ ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہے بلو؟ اماں نے اسے برا بھلا کہا تو وہ بولی، شاہد کی اماں، تو میرے ساتھ ابھی بنگلے میں وہاں چل، دیکھ کہ میم کی حالت غیر ہو گئی ہے۔ بہرحال ہم سب بنگلے کے نوکر جب میم کے کمرے میں گئے تو وہاں کا عجیب دلخراش ناقابل بیان منظر تھا۔ کمرے کی ہر چیز ٹوٹی پھوٹی بے ترتیب پڑی ہوئی تھی، بالخصوص مجسٹریٹ کی کتابیں، مقدمات کی فائلیں زمین پر بکھری پڑی ہوئی تھیں، جبکہ گوری کے سر سے بری طرح لہو بہہ کر اس کی انگریزی لباس والی فراق جو ترکیے ہوئے تھا، وہاں خونی خون کے قطرے فرش پر نظر آ رہے تھے۔ سورن نامی ایک عارضی بھنگی نے کہا کہ لازماً گوری نے اپنا سر دیوار سے بری طرح ٹکرایا ہے۔ گوری کی حالت بالکل پکے پرانے پاگلوں کی طرح تھی۔ اس کے چٹیلے بال، ابلی آنکھوں کے ڈھیلوں کو دیکھ کر پکا یقین ہو رہا تھا کہ اس پر لازمی جناتی حملہ ہوا ہے۔ ابا نے وہاں موجود سب نوکروں کو کہا کہ تم لوگوں نے کسی بھی جگہ یہ ذکر نہیں کرنا ہے کہ میم پر کوئی اوپری اثر ہوا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو گورا مجسٹریٹ جارج ریمنڈ ہم سب پر اپنا عذاب قہر طاری کر دے گا۔ بہرحال فوری طور پر بنگلے کے قریب گورے ڈاکٹر کو بلوایا گیا۔ اس نے گوری کو نیناور انجیکشن دے دیا، لیکن اس انجیکشن کا اس پر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ میم بدستور اپنا دیوانہ پن جاری رکھے ہوئے تھی۔ اس نے ابا نرنت وجے کمار کو خوب زد و کوب کیا کہ اس نے میری اماں کو بھی زمین پر پٹک دیا۔ اس کے اندر اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ 4 طاقتور بندوں کے قابو میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ گورے ڈاکٹر نے حکیمانہ انداز میں کہا کہ اسے اسپتال لے کر جایا جائے، کیونکہ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس نے شیر خان خدمتگار کے ہاتھوں میں اپنے نوکیلے دانت کاٹ دیے۔ وہ بیچارہ بلبلا کر رہ گیا۔ اسے بنگلے کے نوکروں نے بڑی مشکل سے آگرہ کے بڑے اسپتال میں پہنچایا۔ وہاں اس کا فوری اعلیٰ علاج شروع کر دیا۔ شہر کے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اس کی حالت بہتر کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ دن بدن نیم پاگل سے مکمل طور پر پاگل ہو گئی۔ اس نے اسپتال کی نرس کو زخمی کیا۔ ایک ڈاکٹر منوہر کمل کے سر پر کوئی بھاری پتھر دے مارا۔ وہ موقع پر اچانک سر پر زب لگنے سے مر گیا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے اپنی بیٹی لوسی کو زمین پر گرا کر بڑی بے رحمی سے مارا پیٹا۔ ادھر ابا بنگلے کے تمام نوکر سہمے ڈرے ہوئے تھے۔ وہ جارج ریمنڈ کے فیروز آباد سے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے وائرلیس کے ذریعے میم کی بگڑتی دماغی حالت کے بارے میں اطلاع دے دی گئی تھی۔ بنگلے کے کسی نوکر نے اسے خفیہ طور پر بتلایا تھا کہ میم پر عطا اللہ نے ترلانگ کا ادھورا چلہ کاٹا ہے۔ بہرحال جب مجسٹریٹ جارج ریمنڈ سیدھا اسپتال پہنچا تو میم نے اس کا بھی بری طرح اپنے ناخنوں سے منہ نوچا، اسے نہ جانے کون سی زبان میں گالیاں دیں۔ مجسٹریٹ نے اسپتال کے ڈاکٹروں سے پوچھا کہ اسے اچانک کیا ہو گیا ہے، تو جواباً ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ انہوں نے اپنی بے بسی ظاہر کر دی۔ اس کے بعد مجسٹریٹ جارج ریمنڈ نے بنگلے کے تمام نوکروں کو اپنے سامنے طلب کرتے ہوئے عطا اللہ کی جانب سے کیے گئے ادھورے چلے کے بارے میں استفسار کیا، تو مجبوراً ابا نے اسے سارا قصہ بتلایا۔
تو اس نے پولیس کو حکم دیا کہ فوری طور پر عطا اللہ، اس کے استاد اور مولوی نذیر کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ پولیس نے تینوں کے گھر چھاپا مارا۔ عطا اللہ تو فوراً فرار ہو گیا، جبکہ مولوی نذیر اور اس کا استاد گرفتار کر لیے گئے۔ مجسٹریٹ کے حکم پر دونوں سے ڈنڈے کے زور پر معلومات کی گئی۔ عطا اللہ کے استاد کو اتنا مارا کہ وہ ٹانگوں سے معذور ہو گیا، مولوی نذیر کو کم مارا۔ عطا اللہ کے استاد نے کہا کہ اگر عطا اللہ میم صاحبہ کے لیے پورا چلہ کر دیتا تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اس کا ترلانگ کا چلہ اس کے لیے نقصان دہ ہو گیا۔ مولائی جن جو مسلمان ہوتا ہے وہ اب ضد میں آ گیا ہے۔ جارج ریمنڈ نے کہا کہ مجھے میری بیگم کے واپس مکمل تندرست اور صحیح ہونے کے لیے کوئی راستہ بتلاؤ۔ مولوی نذیر نے ڈرتے ہوئے کہا کہ سر، اگر میم صاحبہ اپنا مذہب بدل کر کرسچن سے مسلمان ہو جائیں تو کچھ ان کے صحیح ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ جب میم صاحبہ کچھ بہتر ہوش میں آئیں تو آپ ان سے پوچھنا کہ آیا وہ مسلمان ہوں گی، کیونکہ ان کے جسم کے اندر مولائی جن گھس چکا ہے اور وہ ناراض ہے۔ گورے نے یہ بات سن کر مولوی نذیر کو خوب ذلیل کیا، برا بھلا کہا، لیکن چند روز بعد جب واقعی میم کچھ ذرا سی ہوش میں آئیں تو اس سے مجسٹریٹ نے پوچھا، تم کیا مسلمان ہو گئی؟ اس نے کہا، نو، نہیں۔ وہ اپنے مذہب پر قائم رہی۔ پھر کچھ دیر بعد اسے پاگل پنے کا دورہ پڑتا تھا۔ وہ تقریباً لا علاج سی ہو گئی تھی۔ وہ کبھی کبھار کچھ وقت کے لیے ہوش میں آتی تھی۔ اسے سمجھایا کہ تم مسلمان ہو جا، وہ نہ مانی۔ بالآخر بہت زیادہ ہر طرف سے مجبور کرنے پر گوری نے کہا کہ میں عارضی طور پر کلمہ اسلام پڑھتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ میری حالت سدھرتی ہے کہ نہیں۔ اس نے کلمہ مسلمان ہونے کے لیے پڑھا۔ وہ واقعی چند دن ٹھیک رہی۔ اس نے اپنے بچوں اور مجسٹریٹ سے ہوش والی اچھی باتیں کی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان ہونے کے بعد وہ نارمل ہو گئی ہے، لیکن ایک دن اس نے دوبارہ اپنا مذہب عیسائیت قبول کر لیا۔ اس کے بعد تو وہ پھر سے آخری حد تک پاگل ہو گئی۔ وہ اپنی انگلیاں خود اپنے دانتوں سے کاٹتی، اپنی جسمانی گندگی کھا جاتی، نامعلوم نہ سمجھنے والی زبان بولتی، عربی عبرانی الفاظ میں زیادہ ہوتے تھے۔ مجسٹریٹ نے اس کی دماغی حالت کو صحیح سمت میں لانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ اس کہانی کا انجام بڑا بھیانک ہوا۔ میم 2 سال مینٹل اسپتال آگرہ میں بڑی اذیت میں رہیں۔ بالآخر ایک دن اس نے اپنا سر اسپتال کی دیوار سے اتنی زور سے ٹکرایا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر مر گئی۔ مجسٹریٹ نے بنگلے کے تمام نوکروں کو نوکری سے برطرف کروا دیا۔ اس کا بیٹا پیٹر ڈیکل، جو اس کا محبوب بچہ تھا، وہ بڑے پراسرار طریقے سے ایک دن اپنے بستر پر مردہ پایا گیا۔ اس کے منہ ناک سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کی لوسی بیٹی خاموش سی ہو گئی تھی، وہ ہر وقت چلاتی رہتی تھی۔ مجسٹریٹ نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور بیٹی کو لے کر انگلستان چلا گیا۔ البتہ عطا اللہ کا کوئی پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گیا۔